بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نومولود بچے کو گھٹی کیوں دی جاتی ہے؟ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے شکم مبارک میں تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے ہجرت کی تو پورے دنوں سے تھی، پھر میں مدینہ منورہ پہنچ گئی اور قباء میں ٹھہری تو ان کی ولادت قباء میں ہو گئی۔ پھر میں اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی اور اسے چبا کر عبداللہ کے منہ میں رکھ دی تو پہلی چیز جو اس کے پیٹ میں گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھجور کی گھٹی دی اور اس کے لیے دعا کر کے مبارکباد دی۔ دارالاسلام کے اندر پیدا ہونے والا یہ سب سے پہلا بچہ تھا، لہٰذا اس کی پیدائش پر مسلمانوں نے بڑی مسرت کا اظہار کیا، کیونکہ یہ افواہیں عام پھیلی ہوئی تھیں کہ یہودیوں نے جادو کر رکھا ہے جس کے باعث مسلمانوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ درج بالا روایت سے معلوم ہوا ہے کہ پیدائش کے بعد گھٹی دینا سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نام رکھنے کے لیے ستارہ ملانا یا پتھر میچ کرنا توہم پرستی ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ نیک لوگوں سے گھٹی دلوانے سے بچے کے ایمان و اخلاق اچھا ہونے کے نیک فعل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بچے لائے جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور تہنیک فرماتے۔ تہنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھہارا چبا کر بچے کے تالو میں چپکا دیا جائے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ جب بچہ پیدا ہو علماء یا صالحین میں سے کسی کی خدمت میں پیش کیا جائے اور وہ کھجور یا کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈال دے۔ تو ویورز، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کے کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔